بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مقتضیٰ کی مثال دے رہے ہیں. ومثالہ مقتضیٰ کی مثال ہے جو مصنف ماتن نے ذکر کی ہے. الامر بالتحریر للتکفیر، کفارہ ادا کرنے کے لیے جو گردن کے آزاد کرنے کا حکم ہے یہ ہے مقتضیٰ کی مثال. مقتضن یہ امر دینا، حکم دینا کفارے کی، آزاد کرنے کا یہ جو حکم ہے. مقتضن للملکی یہ ملکیت کا تقاضا کرتی ہے. ولم یذکرہ یا ولم یذکرہ کہ جبکہ اس کو ذکر نہیں کیا گیا، ملکیت ذکر ہے نہیں لیکن یہ کلام یہ ملکیت کا تقاضا کرتی ہے. ماتن کا جو متن ہے الامر بالتحریر للتکفیر، کفارہ ادا کرنے کے لیے آزاد کرنے کا حکم، یہ مثال ہے مقتضیٰ کی. اب کون سا آزاد کرنے، کفارہ ادا کرنے کے لیے آزاد کرنے کا جو حکم ہے وہ کون سا ہے؟ دو احتمال ہے. ایک احتمال ہے کہ اس سے اشارہ ہو قرآن مجید کی آیت کی طرف، نص کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتحریر رقبۃ، کفارے میں غلام آزاد کر دو. تو اس سے اشارہ ہے، اس کا احتمال ہے کہ اس سے یہ نص مراد ہو. اگر یہ نص مراد ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے فتحریر رقبۃ، اگر کفارہ ادا کرنا ہے تو غلام آزاد کر دو. اس میں کوئی قید لگی نہیں ہے، غلام آزاد کر دو، رقبہ آزاد کر دو، غلام نہیں رقبہ آزاد کر دو. تو رقبہ آزاد کا بھی آزاد ہو سکتا ہے. یعنی اگر کوئی چلتے پھرتے آدمی کو کہے کہ چلو میں نے آپ کو آزاد کر دیا کفارے کی طرف سے، تو آزاد کا آزاد تو متصور نہیں ہو سکتا. وہ کہہ دے بھئی میں تو پہلے سے آزاد ہوں، انہیں کہ آزاد ہو لیکن میری طرف سے بھی کیا ہو جاؤ، آزاد ہو جاؤ. تو آزاد ہو جائے گا، کفارہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. یہ غلام تو دوسرے کا ہے، عبد الغیر ہے، دوسرے کا غلام ہے، اور عبد غیر کو یہ کہے کہ تم میرے کفارے کی طرف سے آزاد ہو، تو دوسرے کے غلام کو کوئی آزاد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا عتق فیما لا یملکہ ابن آدم، ابن آدم جس چیز کا مالک نہ ہو اس میں اس کی آزادی بھی معتبر نہیں. لہذا پھر یہاں تحریر رقبہ تو مطلق ہے، اس سے کون سا گردن آزاد کرنا مراد ہے؟ تو یہاں قید، یہ عبارت، یہ کلام تقاضا کرتی ہے زیادتی کی. جب تک ہم وہ زیادتی نہیں مانیں گے کلام کا معنی درست نہیں ہوگا. اس لیے کہ آزاد کو آزاد کرنا یا عبد غیر کو آزاد کرنا تو معتبر ہے نہیں. تو پھر یہاں تحریر رقبہ سے کیا مراد ہوگی؟ اس لیے یہ کلام تقاضا کرتی ہے زیادتی کی، اور وہ ہے فتحریر رقبۃ مملوکۃ لکم. تو مملوکہ کا لفظ یہاں مقتضیٰ کے طور پر مقدر ہے. ایسا غلام آزاد کرو جو تمہاری مملوک ہے. اگر مملوک کا اضافہ مانیں گے تو کلام کا معنی ٹھیک ہوگا، وگرنہ درست، وگرنہ کفارہ ادا نہیں ہوگا. اگر آزاد کو کے بارے میں تصور کیا جائے کہ اس کو آزاد کیا جا سکتا ہے یا کسی دوسرے کے غلام کو، تو اس سے تو کفارہ نہیں ہوگا. اس لیے یہاں مملوکتن کی قید یہ ملحوظ ہے، یہ اقتضاءً ثابت ہے. فتحریر رقبۃ مملوکتن، لہذا یہ فتحریر رقبۃ یہ کلام مقتضی، زیادتی کا تقاضا کرنے والی ہے، تاکہ یہ کلام، یہ امر کا صیغہ درست ہو جائے. یہ خبر ہے لیکن انشاء کے معنی میں ہے. تاکہ یہ درست ہو جائے تو یہ کلام مقتضی ہے، اور جو مملوکتن کا اضافہ مانا گیا وہ ہے مقتضیٰ، اور کفارے کا ادا ہونا اس کا حکم ہے جو مقتضیٰ سے ثابت ہے، جو مقتضیٰ سے ثابت ہے. اور یہ مقتضیٰ خود مقتضی سے ثابت ہے، مقتضیٰ مقتضی کی وجہ سے ثابت ہے. تو حکم مقتضیٰ سے ثابت اور مقتضیٰ مقتضی سے ثابت ہے.
شارح کہتے ہیں مصنف کے جو متن ہے فتح الامر بالتحریر للتکفیر کا ایک احتمال تو یہ ہے کہ اس سے اشارہ اس کتاب اللہ کے نص کی طرف ہو، اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد وہ جو مشہور قول ہے عامر کا مامور کو حکم دینا اعتق عبدک عنی بألف، اس کفارہ ادا کرنے کے لیے یہ جو تحریر آزاد کرنے کا حکم ہے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی دوسرے کو حکم دے اعتق عبدک عنی بألف اور مخاطب کہہ دے اعتقتہ، تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ اگر کوئی دوسرے کو کہے، غلام اسی کا ہے جس کو حکم دیا جا رہا ہے، عامر نے مامور کو کہا کہ اعتق عبدک عنی بألف، تم میرے اپنے غلام کو میرے طرف سے 1000 کے بدلے میں آزاد کر دو، اور اس نے کہہ دیا اعتقتہ، میں نے اس کو آزاد کر دیا، تو یہ غلام مامور کی طرف سے آزاد نہیں ہوگا بلکہ عامر کی طرف سے آزاد ہوگا۔ لہذا یہاں اقتضاءً بے مقدر ہوگی، اقتضاءً بے مقدر ہوگی، گویا کہ اس نے کہا بِع عبدک عنی، تم اپنا غلام مجھے بیچو، ثم کن وکیلی بالاعتاق، پھر آزاد کرنے کے لیے میرا وکیل بن جا، فاعتقہ، اور اس کو آزاد کر دے۔ تو اس کلام کو صحیح کرنے کے لیے یہ کلام تقاضا کرتی ہے کہ یہاں پر اقتضاءً بے مقدر ہو، وگرنہ کلام لغو ہے، کلام کیا ہوگی؟ لغو جائے گی۔ اس لیے اقتضاءً بے کو مقدر مانا گیا۔ جب اقتضاءً بے کو مقدر مانا گیا تو چونکہ بے یہاں ضرورتاً ثابت ہے کلام کو درست کرنے کے لیے، اس لیے جب ضرورتاً بے ثابت ہے تو بے کی جتنے بھی شرائط ہوں گی وہ سب ان کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے یہاں ایجاب اور قبول سب ساقط ہو جائیں گے، ایجاب و قبول کیا ہو جائیں گے؟ ساقط ہو جائیں گے، اور گویا کہ اس نے اس کی طرف سے وہ غلام خرید لیا، پھر اپنا وکیل بنا دیا۔ لہذا اگر وہ غلام آزاد کرے گا تو عامر کی طرف سے ہوگا، اور اس غلام کے آزاد کرنے کی وجہ سے عامر کا مامور پر 1000 واجب ہو جائیں گے، اور اگر عامر نے اس سے کفارے کی نیت کی ہے تو کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، اور عامر اس غلام کے جو غلام آزاد ہو گیا اس کا جو ولائے عتاقہ ہے، جو ولا ہوگی، میراث ملے گی ذوی الفروض نہ ہونے کے بعد، اگر ذوی الفروض نہ ہو، ان کے عصبہ نہ ہو، تو پھر ان کا جو ولا ملے گا، ولا عتاقہ جو ملے گا پھر اس آزاد کرنے والے عامر کو ملے گا۔ بے اقتضاءً ہو گئی، اور بے کے شرائط کا اعتبار نہیں، البتہ یہ ہے کہ آزاد کرنے کے لیے شرائط کا اعتبار ہوگا۔ یہ جو عامر ہے، حکم دے رہا ہے، اس میں اہلیت کا اعتبار ہوگا کہ آیا یہ حکم دینے کا اہل ہے بھی یا نہیں، مثلا صبی نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، تو عامر میں آزاد کرنے اعتاق کی اہلیت کا اعتبار تو ہوگا، لیکن بے کے شرائط کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے ایجاب اور قبول بھی ساقط ہو جائیں گے۔ لیکن ان میں اس طرح اس میں خیار شرط، خیار عیب اور خیار رؤیت بھی ایسی بے میں ثابت نہیں ہوگی، وہ بھی ان میں ثابت نہیں ہوگی، چونکہ یہ ضرورتاً ثابت ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر عامر مامور کو کہے اعتق عبدک عنی، 1000 کا ذکر نہ کرے، اور مامور نے کہہ دے اعتقتہ، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہ غلام آزاد ہوگا عامر کی طرف سے، اور یہاں اقتضاءً ہبہ کو مقدر کیا جائے گا، گویا کہ اس نے اس کو کہا ہے کہ ہب عبدک منی، تم اپنے غلام کو مجھے ہبہ کر دو، ثم کن وکیلی بالاعتاق، پھر میرے طرف سے آزاد کرنے کا وکیل بن جاؤ، فاعتقہ، اس کو آزاد کر دو، اور اس نے کہہ دیا اعتقتہ، میں نے آزاد کر دیا۔ لہذا امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہبہ ہوگا، جیسے پہلی والی مثال میں بے اقتضاءً ثابت ہوئی تو بے کے جتنے بھی شرائط تھے، ارکان تھے، وہ ساقط ہو گئے۔ ایجاب اور قبول بے کا رکن ہے، جب رکن ساقط ہو گیا تو ہبہ میں قبضہ کرنا شرط ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا یتم الہبۃ الا مقبوضۃ، ہبہ تام نہیں ہوگا مگر جب قبضہ ہو کے ہی تام ہوتا ہے۔
لہذا یہ جو قبضہ شرط ہے ہبہ میں، یہ بھی اقتضاءً ساقط ہو جائے گی، قبضہ ساقط ہو جائے گی، اس لیے کہ جیسے بے میں ایجاب اور قبول رکن ہے، جب وہ ساقط ہو سکتا ہے تو قبضہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ قبضہ شرط ہے اور ایجاب اور قبول رکن ہے بے میں، اور رکن و شے داخل و شے ہوتی ہے، شے کا جو رکن ہوتی ہے شے اسی پر قائم رہتی ہے، لہذا جب رکن سقوط کا رکن اقتضاءً ساقط ہو گئی تو قبضہ تو شرط ہے اور شرط و شے خارج و شے ہوتی ہے، لہذا شرط تو خارج ہے، جب رکن ساقط ہو سکتی ہے تو شرط تو بطریق اولا ساقط ہوگی، لہذا یہ اقتضاءً ہبہ مانا جائے گا۔ لہذا اگر عامر نے اس تحریر سے آزاد کرنے سے کفارے کی نیت کی ہو تو عامر کی طرف سے کفارہ آزاد ہو جائے گا، کفارہ بھی ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، اور اس غلام کا ولائے عتاق بھی اس عامر کو ملے گا، مامور کو نہیں ملے گا، اور مامور کے لیے عامر پر کچھ بھی لازم نہیں، کیونکہ یہاں اس نے 1000 کا ذکر نہیں کیا، لہذا یہ ہبہ ہوگا۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس ہبہ کو قیاس کرتے ہیں بے پر، جیسے وہاں بے کے شرائط اور ارکان ساقط، اسی طرح یہاں ہبہ کی شرط بھی ساقط ہے، جبکہ حضرات طرفین فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ہبہ ہے لیکن ہبہ کے لیے قبضے کا ہونا شرط ہے، اور یہاں شرط قبضہ پایا نہیں گیا، قبضہ نہیں پایا گیا، اس لیے قبضہ تام، یہ ہبہ تام نہ ہوا۔ جب ہبہ تام نہ ہوا تو اب اگر مامور نے غلام آزاد کیا ہے تو اس نے اپنے غلام کو آزاد کیا، وہ اسی کی طرف سے آزاد ہوگا، عامر کی طرف سے نہیں ہوگا، قبضہ نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ اور رہا اس کو بے پر قیاس کرنا تو وہ درست نہیں، اس لیے کہ بے میں جو ہے ایجاب اور قبول ان اشیاء میں سے ہے جو سقوط کا احتمال رکھتی ہے، لیکن قبضے میں جو شرط ہے، ہبہ میں جو شرط ہے قبضہ کرنا، یہ سقوط کا احتمال نہیں۔ بے میں ایجاب و قبول ساقط ہو جاتی ہے، جیسے کہ بیع الطاعاتی میں ہوتی ہے، وہ بے کہ جو بغیر ایجاب و قبول کے جو بے لین دین کی ہوتی ہے، اس میں ایجاب و قبول ساقط ہے۔ ایجاب و قبول کیا ہوتی ہے؟ جیسے روٹی ہے، قیمت معلوم ہے تو آدمی پیسے رکھ لیتا ہے اور روٹی اٹھا کے چلا جاتا ہے، نہ یہ کہتا ہے میں نے خریدنی ہے اور نہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بیچ دی، ایجاب اور قبول نہیں ہے، لہذا بغیر ایجاب اور قبول لین دین ہو رہا ہے، سمن رقط دیا جاتا ہے اور مبی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو بیع التعاطی میں ایجاب اور قبول ساقط ہو جاتے ہیں، لیکن ہبہ میں جو قبضہ ہے یہ کسی بھی حال میں ساقط نہیں۔ جب یہ کسی بھی صورت میں ساقط نہیں ہوتی، قبضہ کرنا ساقط نہیں، اس لیے یہ ہبہ تام نہ ہوا۔ جب ہبہ تام نہ ہوا تو یہ غلام جو آزاد ہوا یہ مامور ہی کی طرف سے ہوگا، عامر کی طرف سے نہیں، اس لیے ہبہ کو بے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، فعلاً کہاں ہوتا ہے؟ ایجاب و قبول نہیں ہے، بس اشیاء پر قیمتیں لکھی ہوئی ہے، وہ چیز اٹھاتا ہے اور یہ ان کو پیسے دے دیتا ہے۔ ایجاب قبول نہیں ہے کہ میں نے بیچ دیا، یا وہ کہتے ہیں میں نے خرید لیا، پھر اس کے بعد سمن کا حوالہ کرنا، مبیع کا حوالہ کرنا، وہ نہیں، وہ تو ہو جاتا ہے، یہ مبیع خود اٹھا کے چلا جاتا ہے، یہ سمن دے دیتا ہے، لیکن ایک ایجاب و قبول نہیں ہے، زبان سے کہنا نہیں ہے، ایجاب قبول نہیں ہے، بغیر ایجاب قبول کے ہے، سمن دیا جاتا ہے اور مبیع کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، جیسے عام طور پر سٹور میں ہوتا ہے، یوٹیلیٹی سٹور میں ہوتا ہے، تو ایجاب و قبول نہیں ہوتا، بس وہ ابھی تو چونکہ وہ مشین کے ساتھ اس کے اپنے حساب کرنے کے لیے جمع کرتے ہیں، مگر اس پر قیمتیں لکھی ہوئی ہے، وہ سامان اٹھا کر پیسے دے دیتے ہیں، دونوں خاموش ہے، اس لیے کہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اقتضاء النص سے ثابت ہونے والا حکم بھی دلالت النص سے ثابت والے حکم کی طرح ہے قطعی ہونے میں، جیسے دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم قطعی ہے، قطعی طور پر واجب ہوتا ہے، اسی طرح اقتضاء النص سے ثابت ہونے والا حکم بھی قطعی طور پر واجب ہوتا ہے۔ پیریڈ کس ٹائم ختم ہوگا؟ 12:30 قطعی ہونے میں دونوں مساوی برابر ہے، الا عند التعارض، مگر یہ کہ جب تعارض ہو تو پھر اس صورت میں دلالت النص اقوا ہے
اور اولا ہے، احق ہے اقتضاء النص سے، اس لیے کہ دلالۃ النص یہ بغیر ضرورت کے ثابت ہوتی ہے، لفظ کے معنی التزامی سے، لفظ کے معنی التزامی سے لغتاً ثابت ہے، ہر اہل لسان اس کو اس کا استدلال کر سکتے ہیں، اور ضرورت ہو بھی نہ تب بھی ثابت ہوتی ہے اقتضاء دلالۃ النص، جبکہ اقتضاء النص کے لیے ثابت ہونے کے لیے ضرورت کا ہونا ضروری ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں اقتضاء النص ثابت ہے، تو جس چیز کا ثبوت ضروری ہو، ضرورتاً ہو، وہ اس کے مقابل نہیں ہو سکتی کہ جو ضروری نہ ہو، جو بغیر ضرورت کے بھی ثابت ہوتا ہو ضروری والا اس کے مقابل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دلالۃ النص بغیر ضرورت کے بھی ثابت اور اقتضاء النص بغیر ضرورت کے ثابت نہیں ہوتی۔ اگرچہ اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ دلالۃ النص بھی بعض جگہ دلالۃ النص سے بھی اقتضاء النص بعض جگہ دلالۃ النص سے بھی قوی ہوتی ہے، کیونکہ عبارت النص ٹھیک نہیں ہے جہاں پر اقتضاء النص ٹھیک ثابت نہ ہو، فتحریر رقبۃ ٹھیک نہیں ہے، جب تک کہ ہم مملوکۃ کا اضافہ نہ مانیں گے تو عبارت النص ہی درست نہیں، اشارت النص ہی درست نہیں، جہاں پر عاتق عبدک عنی عبارت النص ہے غلام کے آزاد کرنے میں، جہاں ہم اگر بے کو اقتضاء نہیں مانیں گے تو متکلم کا یہ جو عبارت النص ہے سوق کلام یہ لغو ہے، تو عبارت النص اور اشارت النص کی وجود ہی موقوف ہے اقتضاء النص پر۔ اس لیے بعض حضرات نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ اقتضاء النص کا دلالۃ النص سے اضعاف کہنا یہ درست نہیں۔ بہرحال یہاں شارح نے کہا کہ دلالۃ النص اقویٰ ہے اقتضاء النص سے، اور تعارض کی مثال ذکر کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ان کپڑوں کے بارے میں کہ جس کو حیض کا خون لگ جائے، تو ان کے طہارت کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا حطیہ ثم اقرصیہ، حطیہ ثم اقرصیہ ثم اغسلیہ بالماء، حطیہ اس کو رگڑ دو، ثم اقرصیہ پھر اس کو کرچ دو، مسل دو، انگلیوں کے اطراف سے ناخنوں سے مسل دو یا کرچ دو، ثم اغسلیہ بالماء پھر اس کو پانی سے دھو لو۔ تو جس کپڑے کو خون لگ جائے حیض کا اس کے طہارت کا طریقہ آپ نے بتا دیا۔ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں پر دیکھو لفظ آ گیا ثم اغسلیہ بالماء، پانی سے دھو لو، معلوم ہوا نجس چیز کے طہارت کے لیے پانی سے دھونا ضروری ہے، پانی سے دھونا ضروری ہے، اغسلیہ بالماء فرمایا آپ نے، معلوم ہوا اگر پانی ہوگا تو نجس ختم ہو جائے گا، طہارت حاصل ہو جائے گی، کپڑا پاک ہو۔ اگر پانی نہ ہوگا دوسرا مائع سیال چیزیں ہوں گی، جیسے سرکہ ہے یا جیسے کہ روغن ہے یعنی تیل ہے، تیل سے یا سرکے سے دوسرے سیال اور مائع پاک چیز سے طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ یہاں اغسلیہ بالماء فرمایا۔ تو اس روایت کے اقتضاء النص کا تقاضا یہ ہے کہ طہارت حاصل ہو پانی سے، پانی کے علاوہ نہ ہو، اور اسی روایت کے دلالت النص کا تقاضا یہ ہے کہ طہارت جیسے پانی سے جائز ہے اور حاصل ہوتی ہے، اسی طرح پانی کے علاوہ دوسرے مائع، پاک مائع، سیال چیزوں سے بھی طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔